میں دنیا میں قدم رکھنے ہی والا تھا کہ دائی یکایک چیخ پڑی ہے میاں بچہ تو الٹا آ رہا ہے۔ سب عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور جھانک جھانک کر دیکھنے لگی جیسے کوئی انوکھی بات ہو رہی ہے۔ سارے زمانے میں بچے عموماً سر کے بل پیدا ہوتے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط طریقہ تھا۔ آدمی جہاں جاتا ہے اسے پیر کے بل جانا چاہیے نہ کہ سر کے بل۔ میں اپنی طرف سے سیدھا پیدا ہونے کی روایت قائم کر رہا تھا جسے یہ عورتیں الٹا کہہ رہی تھی۔ سچ ہے عورتوں کی عقل الٹی ہوتی ہے۔ بہرحال اس الٹا پیدا ہونے کا مجھے ساری زندگی بڑا فائدہ ہوا۔ جیسے ہی میں باہر کھلے میں آیا، دائی نے ہاتھ سے سوچ کر میری آرائش علیحدہ کی، مجھے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا اور دائی کی نظر بھی کافی کمزور تھی۔ اس نے ہاتھ سے مزید ٹٹول کر اپنا پورا اطمینان کر لیا، پھر چلائی، ارے بیٹا ہے بیٹا۔ اس کے بعد ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ اب ساری عورتیں مجھے سنبھالنے یا پوچھنے لپیٹنے میں لگ گئی۔ میری بوا بیچاری، میں اپنی والدہ کو بچپن سے بوا کہتا چلا آیا ہوں، ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ان کے منہ پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ تھی۔ کسی نے کہا ہے آمینہ کو 5واں بیٹا مبارک ہو، تو مجھے پتا چلا کہ مجھ سے پہلے 4 حضرات اور بھی اس منزل سے گزر چکے ہیں۔ دینی رسم ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ گھر کے سارے بزرگ اپنی اپنی روزی کی فکر میں گئے ہوئے تھے۔ تلاش کرنے پر حمید ماموں ملے جو باہر چبوترے پر اپنی بلبل شہروز کو پستے بادام کا چوگا کھلا رہے تھے۔ اس بلبل نے ابھی کل ہی محلے میں ایک بڑا میچ جیتا تھا۔ ماموں کو بلایا گیا، وہ جلدی جلدی قمیض پاجامہ اور ٹوپی پہن کر اذان دینے آ گئے۔ اب حمید ماموں پیشہ ور مولوی تو تھے نہیں، نماز بھی سال میں 2-3 بار پڑھتے تھے۔ اذان دیتے وقت جوش میں 3-4 تکبیریں زیادہ پڑھ گئے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ماموں تھوڑا سا ہکلاتے بھی تھے، اس طرح 4 تکبیروں کی 11 تکبیریں بن گئیں۔ دین کی بات تھی مگر میں فی سبیل اللہ فساد نہیں چاہتا تھا، تو خاموش ہو رہا۔ اس زمانے میں پیدائش کی رپورٹ پولیس میں لکھوانے کا رواج نہیں تھا۔ اس کا مجھے آج تک نقصان یہ ہوا کہ آج تک اپنی صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہوئی۔ پاسپورٹ اور ویزے کا فارم بھرتے ہوئے بڑی دشواری ہوتی۔ مجھے ایک تقریب خاص طور پر یاد ہے، اس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے۔ یہ میری ختنے کی تقریب تھی جو پتہ نہیں کیوں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ پورے گھر کی صفائی اور چولہے کاری کی گئی اور اسے رنگین غباروں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ سارا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، دیگیں کھنک رہی تھی، ایک ہنگامہ برپا تھا۔ میرے کپڑے بہت عمدہ تھے، سفید ریشم کا کرتا، لچے کا پاجامہ، سنہری بروکیٹ کی شیروانی، سر پر گوٹا لگی چاند تارے والی ٹوپی، گلے میں تازہ پھولوں کے ہار۔ لوگ میری لیے طرح طرح کے تحفے اور کھلونے لائے تھے۔ بوا جانتی تھی کہ میرے لیے بہترین کھلونا ایک دلہن ہو سکتی تھی، سو انہوں نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ ایک دور سے آئی ہوئی میرے رشتے کی کم عمر خالہ کو رنگین کپڑے پہنا کر ہاتھ پھولوں سے تیار کر کے دلہن بنا دیا گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ ادھر میں زرق مرق کپڑے پہنے اپنی دانش میں دولہا بنا ہوا تھا۔ حمید ماموں مجھے گود میں اٹھائے پھر رہے تھے۔ ہر شخص پیار و محبت سے پیش آ رہا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا چکر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماموں بڑے بہلاوے پھسلاوے سے مجھے مردانے میں لے گئے۔ وہاں سارے مرد مہمان جمع تھے۔ درمیان میں ایک چوکی تھی جس پہ گوٹے لگا پیلا کپڑا بچھا ہوا تھا، اوپر ایک سرخ دوپٹہ سائبان کے طور پر تنا ہوا تھا۔ اب ماموں جو مجھے اب تک گود میں لیے پھر رہے تھے، انہوں نے یکایک مجھے اپنے ہاتھوں میں ایک خاص طریقے سے جکڑ لی اور لے کر چوکی پر بیٹھ گئے۔ میں گھبرایا کہ یہ کیا چکر ہے۔ سامنے دیکھا کہ مالیہ کا نائی فرش پر اس طرح اور اس قسم کی خطرناک چیزیں پھیلائے بیٹھا ہے۔ میں نے روحانسا ہو کر کسمسانا شروع کیا۔ ہر طرف سے شاباش شاباش، بڑا بہادر بیٹا ہے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب میں نے مچلنا اور رونا شروع کیا۔ ماموں نے کہا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، اوپر دیکھو وہ دیکھو سونے کی چڑیا اڑ رہی ہے۔ گھبراہٹ اور پریشانی میں جھوٹ جانتے ہوئے بھی میں اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ غفور نائی کا ہاتھ بہت پھرتیلا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے نہ جانے کیا کیا، جلن سی ہوئی، گرم گرم خون ٹپکنے لگا۔ اس نے ریشم کی رات کا ایک چھینکا مارا، میں چیخنے مارنے لگا۔ اتنے میں سارا معاملہ صاف تھا۔ ہر طرف سے مبارک سلامت کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ اندر زنانے میں لے جایا گیا۔
मेरे रोने चिल्लाने से बुआ परेशान थी, मगर दूसरी औरतों ने मुझे हाथों हाथ लिया और एक तैयार बिस्तर पर लिटा दिया। चंद औरतों ने मजबूती से मेरे हाथ पांव जकड़े हुए थे। तोहफे में आए हुए खिलौने मेरे इर्द गिर्द ढेर कर दिए गए। ये तजुर्बा मुझे सालों तक नहीं भूला। मैं जब भी किसी को सजा बना दूल्हा देखता था तो हैबत तारी हो जाती थी कि अब इसके साथ भी यही कुछ होने वाला है।